کچھ نہیں ملے گا. پتا ہے ولایت کا مطلب کیا ہے؟ کہو تو کروں گا آپ سے جو سننے کے لیے تیار ہے. جو تیار ہو بلند نعرہ جہاں مولوی ہمارے مار کھا گئے. محمد اور رسول اللہ پڑھو, علی ولی اللہ نہ پڑھو. انہوں نے ولایت کی اہمیت کو رسالت سے کم سمجھا. جاگ رہے ہو یا گھر چلے گئے ہو؟ سن لو, رسالت بھی اللہ کی طرف سے منصب ہے, نبوت بھی منصب ہے, خلافت بھی, امامت بھی, ولایت بھی. یہ سارے منصب اللہ کی طرف سے ہیں. نبوت, رسالت, امامت, خلافت, ولایت, چار منصب نبوت, رسالت, امامت, خلافت یہ مخلوق کے منصب ہیں اور ولایت خالق کا منصب ہے. گھر میں سمجھ نہیں آئی. ولایت کس کا منصب ہے؟ کس کا منصب ہے؟ اللہ ہی منصب ہے. حد ہو گئی. مخلوق کے منصب تو نماز میں بولے جائے تو باقی نہیں, خالق کا منصب بولا جائے تو باقی سارا مجمع نہیں سمجھا. خود سمجھ گئے نے, خود رہ گئے. میں ستی گل کر کے نہیں, پھر نو سمجھو. یہ عرفان کی کم, امام زمانہ کا ظہور نہیں ہو رہا. عارف نہیں, اندھے ہیں, نمازی ہیں, اندھے ہیں. عرفان کی کمی ہے. پھر کبھی موقع ملے میں تفصیل سے بتا سکتا ہوں. ہر دور میں عارف دو چار ہی رہے. امام کے ہر دور میں عارف. نبوت کی پہلی کلاس آدم نے شروع کی. تھک تو نہیں گئے ہو؟ کوئی زندگی کی طرف میں آپ کو لے کے آؤں. یہ جھوٹا ایک فلسفہ کھڑ کے یہ نسلوں پہ بٹھا دیا گیا ہے. آدم انسانیت کی پہلی کلاس کے معلم ہیں. نوح کلاس بدلی, معلم بدلا, کورس بدلا. مصطفیٰ آخری کلاس کے معلم ہیں. تو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ کون سی کلاس کی؟ نبوت کی پہلی کلاس آدم نے شروع کی. پہنچے آخری کلاس کون سی ہے؟ خاتم النبیین. یہ ہے خاتم النبیین کا مطلب. اور کیسے سمجھائیں؟ مولوی عارف انور علی انتھے ہیں کہ مولوی بیچارے یہ سمجھے نبوت نے مصطفیٰ کو زینت دی, رسالت نے دی. یہ حجابات سے گزرے تو زینت دی نہیں. انتو یہ جدھر سے گزرے ادھر زینت دیتے چلے گئے. انہوں نے نبوت کو زینت دی ہے. نبوت ان کے معیار کا منصب نہیں ہے. انہوں نے رسالت کو زینت دی ہے. رسالت ان کی شان کے مطابق منصب نہیں ہے. سن رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ خاتم النبیین آخری کلاس ہے نبوت کی. مصطفیٰ سر اٹھاؤ. نبوت کی آخری کلاس ہے, ولایت کی پہلی کلاس ہے. مصطفیٰ ولی نہیں ہے, نہیں ولی. اور ولی ہے یا نہیں مصطفیٰ؟ اللہ کے ولی ہے نا. اللہ ولی, رسول ولی, بارہ ولی. تو ولایت کی پہلی
امام شاہ دھیان والے گلا لکھنی ہوئی ہے ولایت کی پہلی کلاس مصطفیٰ نے کھولی، اب شعور بدلا دوسری کلاس مرتضیٰ نے کھولی، شعور بدلا تیسری کلاس مولا حسن نے کھولی، شعور بدلا 72 کی کلاس کربلا میں آ گئی۔ سن رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ ولایت کے سکون سے نکلے ہوئے تھے جو کربلا پہنچے۔ پہلی کلاس کے معلم آدم نبوت کی، آخری خاتم النبیین، ولایت کی پہلی کلاس کے معلم مصطفیٰ، اولنا محمد آخرنا محمد۔ یہ استاد ایک ہی صلاحیت کے تھے، شاگردوں میں شعور بلند نہیں ہو رہا تھا۔ پہلی کلاس مصطفیٰ نے پڑھائی، ولایت کی آخری کلاس کے معلم ہے قائم آل محمد۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ آپ جو قائم کے سکول میں جائیں گے، افضل من کل زمان، وہ ہر زمانے کے اسٹوڈنٹوں سے افضل ہوں گے۔ اب آپ کس کی کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ بولو۔ جو 12ویں کے اسٹوڈنٹ ہے، گداگر ہے، بکھاری ہے، 12ویں کی ریت ہے، ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے غریب۔ تو ناز فخر ہے یا نہیں ہے؟ بیان میرا بند ہو گیا۔ تیسری کلاس کربلا میں پہنچی۔ شاید بات پڑھنے والے بہت بزرگوار تھے، وہ پڑھیں گے۔ میں وہ علیہ السلام کا حوالہ دینے لگا، ساتھ میں کربلا میں آ گئے۔ مولا کے ساتھی انصار امام حسین علیہ السلام، چراغ بجھایا مولا نے، کہا جاؤ۔ گئے، کوئی سنے تو سمجھے۔ ویسے ہر کوئی کہتا ہے آزاداری میرا سب کچھ ہے، میں کہتا ہوں شبیر میں شب عاشور کو ایک چراغ بجھا کے 72 ہدایت کے چراغ جلا دیجیے۔ اب بھی کسی اندھے کو راستہ نہ ملے تو اس سے بڑا بدبخت ہے کوئی نہیں۔ گئے نہیں گئے، کوئی ماحول ملے تو اس نہ جانے کی کبھی بات آپ سے کی جائے۔ نہیں گئے، مولا نے کہا جاؤ، نہیں گئے۔ اب امام فرماتے السلام علیکم یا اولیاء اللہ، اے اللہ کے ولیوں تم پہ میرا سلام ہو۔ کون کہہ رہے ہیں سلام؟ جس پہ اللہ کا سلام، وہ کہہ رہا ہے تم پہ سلام، جون پہ سلام، حبیب پہ سلام۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ حر پہ سلام۔ نہیں گئے، سلام۔ سرکار علامہ حافظ کفایت حسین مرحوم کا یہ جملہ ہے کہ امام نے ان کی آنکھوں سے حجاب ہٹا دیے۔ ان کی آنکھوں کے آگے حجاب تھا کوئی نہیں۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ ویسے بھی ولی کی تعریف یہ ہے کہ جس کے اور اللہ کے درمیان حجاب کوئی نہ ہو۔ اب شہدائے کربلا شہید دن کو ہوئے، رات کو ان کی آنکھوں کے آگے سے حجاب، بولو اللہ کرے ہٹ جائے، آپ کی آنکھوں سے بھی اسی رات حجاب ہٹ جائے۔ سائل ہو یا نہیں؟ جتنے سائل ہو اتنا بلند نعرہ ہے غریب۔ اب حجاب ہٹ گئے، جان کی آنکھوں کے آگے حجاب نہیں۔ مجمع میری بات کو غور سے سن رہا اور اللہ کرے میں سمجھا سکوں۔ حجاب ہٹ گئے، جان نے گش نہیں کیا۔ آپ پتہ نہیں کون سا جان کو گش آیا، موسیٰ کو طور پہ گئے، 70 چن کے لے کے گئے۔ یہ ہے نبوت کا سکون۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ ادھر ایک جلوہ دیکھا، سکون جل گیا۔
نبی رش کر گیا، ادھر کربلا میں سارے حجاب ہٹ گئے، کربلا جلی نہیں، کسی کوئی صحابی مولا کا مرا نہیں، حد یہ ہے کہ کسی کو رش بھی نہیں آیا۔ شبیر سے مسالے نہ جڑو، سنو شبیر کس کو کہتے ہیں، سن رہے ہو؟ شبیر موسیٰ رش کر گیا، حجاب ہٹا دو، جون نے رش نہیں کیا۔ شبیر اسے کہتے ہیں جو جون کو موسیٰ سے بہتر بنا دیتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ اور میرے ساتھ ہے مجمع شبیر۔ میں اپنی زندگی میں کربلائیوں کا اسے خوبصورت تعارف نہیں کرا سکا، اور کوئی مجھ سے بہتر ضرور کرانے والے ہوں گے، مالک کے کرم سے ہونے بھی چاہیے، لیکن جتنا مالک نے مجھے شعور دیا اس سے خوبصورت میں تعارف نہیں کرا سکا کہ شبیر اسے کہتے ہیں جو کربلا میں جون کو موسیٰ سے بہتر بنا دیتا ہے۔ کیوں؟ رش جو نہیں کیا جون نے، تو اب سمجھ نہیں آتی، اور جب رش کرنے والا علیہ السلام ہے تو ہوش میں رہنے والا جون علیہ السلام کیوں نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں شبیر علیہ السلام نہیں، شبیر علیہ السلام بناتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ شبیر علیہ السلام کیسے بنے؟ انہوں نے امام کی نصرت کی، امام سے کیا کیا؟ وفا کا عہد کیا۔ آج بھی امام ہے یا نہیں؟ کوئی ہے جو جون بننا چاہتا ہو؟ کوئی ہے جو حجاب ہٹانے چاہتا ہو؟ تو حجاب ہٹانے کا تو سیدھا ذریعہ کربلائیوں نے بتایا کہ عہد وفا کرو امام سے، حجاب ہٹ جائے گا۔ اب کسی کو اچھی لگے بری لگے اس کا میں ذمہ دار نہیں، تمہارے مذہب کی کتابیں پڑھی پڑھی ہیں۔ امام زمانہ فرماتے ہیں خود اگر شیعہ مجھ سے عہد وفا کرتے اور اس پہ قائم رہتے میرے دیدار سے محروم نہ رہتے۔ اس کا مطلب اگر چاہتے ہو حجاب ہٹے تو اپنے اندر وفا پیدا کرو۔ کیا کرو؟ اب آپ سارے اپنے امام سے عہد وفا کرتے ہیں اور اسی کو کہتے ہیں دعائے عہد، اسی کو کہتے ہیں امام زمانہ کی بیعت، کہ ہم اپنے امام سے عہد وفا کریں، پھر اس پہ قائم رہیں۔ دعائے عہد پڑھو، دعائے ندبہ پڑھو، زیارت عاشور پڑھو، صلوات کاملہ پڑھو، یا ربا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ یہ اپنی ڈیوٹی بنا لو، بچے بوڑھے جوان مرد مستورات، کہ 313 مرتبہ امام زمانہ کی بارگاہ میں یہ صلوات پاک پیش کر کے سونا۔ امام زمانہ کے نام کی مجلسیں کراؤ، امام زمانہ کے نام کی ماتم داریاں کراؤ، امام زمانہ کے نام کی عزاداریاں کراؤ، امام زمانہ کے نام کی محفلیں کراؤ، امام زمانہ کے نام پہ سٹیکر، بینر، پمفلٹ، کتابیں، صدقہ، امام زمانہ کے نام کی قربانی، امام زمانہ کے نام کی سواری۔ تو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اپنے امام کا اتنا ذکر پھیلاؤ کہ زمانے کو پتہ چل جائے ریت اپنے سرداروں سے وفا کا اظہار کر رہی ہے۔ اور بے نظیر بھی آ گئی ہے، نواز شریف بھی آ گیا ہے، بے نظیر بھی زندہ باد کے نعرے، نواز شریف بھی زندہ باد کے نعرے، اور پیپلز پارٹی والے کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپنے لیڈر کا استقبال کی مکمل تیاریاں کر لی ہیں، نواز لیگ والے کہتے تھے ہم نے تیاریاں کر لی ہیں، کوئی بے نظیر کے استقبال کی تیاریوں میں مگن، کوئی نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں میں مگن۔ میرا دونوں سے کوئی رشتہ نہیں، میں چاہتا ہوں اس طرف چلے کہ ہم اپنے سلطان کے استقبال کی تیاریاں کریں، اور جو اپنے امام کے استقبال کی تیاری